تو آج کے پروگرام میں میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس آج پہلی دفعہ اس پروگرام میں ایک مہمان کے طور پہ محترمہ صوفیہ ضمیر شرکت کر رہی ہیں. آپ کا میرا تعارف ایک ادبی محفل کے حوالے سے ہوا تھا. آپ اردو گر ڈیلس، یہ جس طرح ہماری اردو اکیڈمی نارتھ امریکہ، ایسے اردو گر ڈیلس بھی ایک ادبی تنظیم ہے. اس کی روح رواں ہیں، سرگرم رکن ہیں، ادب پرست سخن فہم شخصیت ہیں، بہت عمدہ لکھتی ہیں. تو ہماری خوش قسمتی کہ وہ آج تشریف لائیں. انہوں نے اس پروگرام کی تیاری میں بھی ہماری مدد کی، اس کے بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور تو صوفیہ، اگر آپ کچھ کہیں تو لوگ آپ کو دیکھ بھی لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس محفل میں شرکت کا موقع دیا اور اردو گھر ڈیلس کی نمائندگی کرنے کا بھی. آپ کی تنظیم یقیناً اردو گھر سے زیادہ فعال ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں ادبی سرگرمیاں بہت قابل ستائش ہیں. میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج یہاں مہمان کے طور پہ شریک ہوئی ہوں. جو آپ نے معاونت کی بات کی تو میری معاونت بس اتنی ہی ہے کہ میں نے اس مواد کی طرف اشارہ کیا جو کمار بارہ بنکوئی کے لیے آپ کو چاہیے تھا. اس سے زیادہ میرا کوئی حصہ نہیں ہے اور اس سے زیادہ میں صحرا نہیں لے سکتی اس کا. لیکن کمار صاحب میرے بھی بہت پسندیدہ شاعر ہیں، تو مجھے بہت لطف آیا اور مزہ آیا ان کی کتابیں دوبارہ دیکھ کر. تو بس میں یہاں آج مہمان کی حیثیت سے سننے کے لیے آئی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ مجھے کچھ کمار صاحب کی شخصیت کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں جاننے کا اور سیکھنے کا موقع ملے گا. تو میں ان کے ہی ایک شعر پہ بس بات ختم کرتی ہوں کہ نہیں ہے خمار مجھ سا کوئی کافر تغزل، مجھے یاد تو کریں گے میرے بعد آنے والے. کیا بات ہے. تو چلیں آئے آپ سب مل کے انہیں یاد کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ صوفیہ صاحبہ. اور میں بتا دوں کہ آپ نے ہماری صرف کتابوں تک مدد نہیں کی، آپ نے کچھ اور بھی مدد کی. وہ اس کو ہم نے پروگرام کا حصہ بنایا ہے، تو آپ سنیں گے خود ہی. اور اس کے علاوہ میں جناب اویس جعفری صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ قدم قدم پہ ہماری معاونت کرتے ہیں اور آپ نے بھی اس پروگرام کی تیاری میں ہماری مدد کی. اور اس کے علاوہ جن احباب نے کی اس کا ذکر آپ منیبہ ہی تفصیل سے کریں گی. میں ایک گزارش کروں ارشد صاحب، ایک چھوٹی سی گزارش. جیسے جو کچھ میں نے آپ کو مواد بھیجا ہے وہ نیو یارک میں ہمارے ایک دوست نے پروفیسر انہوں نے یوسف صاحب نے عطا کیا تھا مجھے، جو میں نے آپ کو فارورڈ کیا. بڑی نوازش. ان کا بھی ہماری طرف سے بہت شکریہ ادا کیجیے گا. ممنون ہے. بڑی نوازش. تو خواتین حضرات، بس پھر یہی یاد دلاتے ہوئے کہ اگر آپ کے پس منظر میں آوازیں نہیں ہیں تو انمیوٹ رکھیے، ورنہ پلیز میوٹ کیجیے، ورنہ پروگرام کا فلو خراب ہوتا ہے. تو اس تمام تمہید کے بعد میں اب گزارش کروں گا محترمہ منیبہ ذیشان سے کہ آج کے پروگرام کا باقاعدہ کریں. منیبہ ذیشان. بہت شکریہ ارشد صاحب. دوستوں، پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے. آپ کی یہاں موجودگی ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اردو زبان و ادب کے پرستار ہیں اور اس کے خمار سے سرشار ہیں. تو آئیے اس نشے میں ایک اور خمار کے ذکر سے اس نشے کو دو آتشا کرتے ہیں. بقول فراز نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں. کیا بات ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہماری آج کی محفل کے موضوع سخن جناب خمار بارہ بنکوئی صاحب ہیں. خمار کوئی بہت پرانے زمانے کے شاعر نہیں ہیں، اس لیے آپ میں سے اکثر احباب نے یوٹیوب پر ان کے مشاعرے سنے ہوں گے یا ان کو براہ راست بھی شاید سنا ہو. آپ میں سے بہت سارے لوگ ان سے ملاقات بھی کر چکے ہوں گے کیونکہ وہ یہاں امریکہ میں بھی تشریف لا چکے ہیں. اور میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں خود ان کو سن چکی ہوں. وہ اس وقت عمر چھوٹی تھی، لیکن یہ کہ مجھے یہ شرف حاصل رہا ہے. تو آج جب ارشد صاحب نے جب یہ کہا کہ خمار صاحب کے پروگرام کر رہے ہیں تو مجھے بہت اس کی خوشی ہوئی، کیونکہ سمجھ لیجیے کہ یہ میرے فیوریٹ شاعر رہ چکے ہیں اور رہیں گے. ہماری اردو اکیڈمی کی ایک کرم فرما جناب اویس جعفری صاحب، جو کہ خود بھی ایک بہت اچھے شاعر ہیں اور آج کے اس پروگرام میں موجود بھی ہیں. انہوں نے 80 کی دہائی میں خمار بارہ بنکوئی کو یہاں امریکہ بلایا تھا اور ان کی میزبانی کی تھی. انہوں نے اس پروگرام میں خمار کو بلانے سے پہلے اپنے کہے ہوئے 2 اشعار پیش کیے. تو میں آج جناب اویس جعفری کی اجازت سے انہی اشعار سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں.
بہت خوب. ضرور ضرور. اور اشعار پہ غور ہو, زبردست خوبصورت اشعار ہیں. آنکھ کاجل زلف بادل چاندنی رخسار یار. آنکھ کاجل زلف بادل چاندنی رخسار یار. وصل آنچل رنگ خوشبو ناز زیبائی نگار. واہ. جام مینا میں کدا خم تشنگی ساقی قرار. کیا بات ہے. جام مینا میں کدا خم تشنگی ساقی قرار. کیف صحبا شوق مستی بے خودی توبہ خمار. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اب دیکھیے کس طرح دریا کو کوزے میں بند کیا ہے. بہت اچھا. خمار صاحب کی شاعری اور شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو وہ یقیناً ان تمام لفظوں کا حسین امتزاج ہے. کیا بات ہے. آئیے خمار کے ذکر کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے خمار کی ایک غزل سے اس پروگرام کی ابتدا کرتی ہوں آپ کی اجازت سے. غزل ملاحظہ ہو. یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے. یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے. خدا ہے محبت محبت خدا ہے. کہوں کس طرح میں کہ وہ بے وفا ہے. کہوں کس طرح میں کہ وہ بے وفا ہے. مجھے اس کی مجبوریوں کا پتہ ہے. مجھے اس کی مجبوریوں کا پتہ ہے. ہوا کو بہت سرکشی کا نشہ ہے. ہوا کو بہت سرکشی کا نشہ ہے. مگر یہ نہ بھولے دیا بھی دیا ہے. مگر یہ نہ بھولے دیا بھی دیا ہے. میں اس سے جدا ہوں وہ مجھ سے جدا ہے. میں اس سے جدا ہوں وہ مجھ سے جدا ہے. محبت کے ماروں پہ فضل خدا ہے. محبت کے ماروں پہ فضل خدا ہے. نظر میں ہے جلتے مکانوں کا منظر. نظر میں ہے جلتے مکانوں کا منظر. چمکتے ہیں جگنو تو دل کانپتا ہے. چمکتے ہیں جگنو تو دل کانپتا ہے. انہیں بھولنا یا انہیں یاد رکھنا. انہیں بھولنا یا انہیں یاد رکھنا. وہ بچھڑے ہیں جب سے یہی مشغلہ ہے. واہ واہ بہت اچھا. وہ بچھڑے ہیں جب سے یہی مشغلہ ہے. گزرتا ہے ہر شخص چہرہ چھپائے. گزرتا ہے ہر شخص چہرہ چھپائے. کوئی راہ میں آئینہ رکھ گیا ہے. کوئی راہ میں آئینہ رکھ گیا ہے. یعنی کتنے آسان الفاظ سے کیا کچھ کہہ گئے ہیں. بڑی جان لیوا ہے ماضی کی یادیں. بڑی جان لیوا ہے ماضی کی یادیں. بھلانے کو جی بھی نہیں چاہتا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بڑی جان لیوا ہے ماضی کی یادیں. بھلانے کو جی بھی نہیں چاہتا ہے. کہاں تو خمار کہاں تو خمار اور کہاں کفر توبہ. مقطع ملاحظہ ہو. کہاں تو خمار اور کہاں کفر توبہ. تجھے پارساؤں نے بہکا دیا ہے. کیا بات ہے. تجھے پارساؤں نے بہکا دیا ہے. کہاں تو خمار اور کہاں کفر توبہ. اس کو میں صحیح کر دوں. کہاں تو خمار اور کہاں کفر توبہ. تجھے پارساؤں نے بہکا دیا ہے. یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے. خدا ہے محبت محبت خدا ہے. بہت عمدہ. خمار کا اصل نام محمد حیدر خان تھا. آپ کو ستمبر 1919 میں آپ 15 ستمبر 1919 میں اتر پردیش کے ایک ضلع بارہ-بنکی میں پیدا ہوئے. خمار کے بچپن اور لڑکپن کا زمانہ یعنی 20-30 کی دہائی وہ زمانہ ہے جب لکھنؤ اردو شعر و ادب کا گہوارہ ہوا کرتا تھا. لکھنؤ بارہ-بنکی سے بہت قریب ہے
تو اس علمی صفات کا اثر بارہ بنکی پر بھی تھا۔ ردولی بھی ضلع بارہ بنکی میں ہے جہاں کے مجاز ہیں۔ بارہ بنکی کے بھی گھروں میں شعر و ادب کا چرچا تھا۔ خمار کے والد جناب غلام حیدر اپنے مرثیوں اور سلام کی وجہ سے مشہور تھے۔ آپ کے چچا قرار بارہ بنکی کو شہرت بھی لکھنؤ تک آپ کے چچا قرار بارہ بنکی کی شہرت بھی لکھنؤ تک پہنچ چکی تھی۔ مشہور شاعر تھے اور خمار کے بڑے بھائی کاظم حیدر نگار بھی شاعری کیا کرتے تھے، لہٰذا خمار کو بھی بچپن سے ہی شاعری پسند تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی کلام موزوں کرتے تھے اور اپنے چچا قرار بارہ بنکی کی باقاعدہ شاگردی اختیار کر لی۔ چلیے یہاں خمار کی ایک اور غزل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ غزل پیش کریں گے جناب سید ریحان منصور صاحب۔ ہجر کی شب ہے اور اجالا ہے، سید ریحان منصور صاحب۔ بہت شکریہ منیبہ صاحبہ۔ کمار صاحب کی غزل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہجر کی شب ہے اور اجالا ہے، ہجر کی شب ہے اور اجالا ہے، کیا تصور بھی لٹنے والا ہے، کیا تصور بھی لٹنے والا ہے، غم تو ہے عین زندگی لیکن، غم تو ہے عین زندگی لیکن، غم گساروں نے مار ڈالا ہے، غم گساروں نے مار ڈالا ہے، اور عشق مجبور و نامراد سہی، عشق مجبور و نامراد سہی، پھر بھی ظالم کا بول بالا ہے، پھر بھی ظالم کا بول بالا ہے، اور دیکھ کر برق کی پریشانی، دیکھ کر برق کی پریشانی، آشیاں خود ہی پھونک ڈالا ہے، آشیاں خود ہی پھونک ڈالا ہے۔ اور یہ میرا فیورٹ شعر ہے، دیکھیے گا شعر۔ کتنے اشکوں کو کتنی آہوں کو، کتنے اشکوں کو کتنی آہوں کو، ایک تبسم میں اس نے ڈھالا ہے، تبسم میں اس نے ڈھالا ہے، اور تیری باتوں کو میں نے اے واعظ، تیری باتوں کو میں نے اے واعظ، احتراماً ہنسی میں ڈالا ہے، احتراماً ہنسی میں ڈالا ہے، اور موت آئے تو دن پھرے شاید، موت آئے تو دن پھرے شاید، زندگی نے تو مار ڈالا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندگی نے تو مار ڈالا ہے، اور شعر نغمہ شگفتگی مستی، شعر نغمہ شگفتگی مستی، غم کا جو روپ ہے نرالا ہے، غم کا جو روپ ہے نرالا ہے، اور لغزشیں مسکراتی ہیں کیا کیا، لغزشیں مسکراتی ہیں کیا کیا، ہوش نے جب مجھے سنبھالا ہے، ہوش نے جب مجھے سنبھالا ہے، اور مقتض ہے کہ دم اندھیرے میں گھٹ رہا ہے خمار، واہ واہ، دم اندھیرے میں گھٹ رہا ہے خمار، اور چاروں طرف اجالا ہے، کیا بات ہے، اور چاروں طرف اجالا ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ ہجر کی شب ہے اور اجالا ہے، کیا تصور بھی لٹنے والا ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت خوب ریحان صاحب، ایک خوبصورت غزل اور ادائیگی۔ خمار نے ابتدائی تعلیم بارہ بنکی سے ہی حاصل کی اور پھر مزید تعلیم کے لیے لکھنؤ منتقل ہو گئے۔ اردو اور فارسی کی تعلیم تو انہوں نے گھر پر ہی حاصل کی تھی، انگریزی کی تعلیم اسکول میں، میٹرک کے بعد کالج میں بھی داخلہ لیا تھا، لیکن تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ اب ذرا سوچئے
کہ جوان العمر خوگرو خمار اوپر سے بہت اچھے شاعر، تو پھر عشق کا حادثہ تو ہونا ہی تھا۔ سو وہ خمار کے ساتھ بھی ہوا، اور ایسا ہوا کہ تعلیم وغیرہ چھوڑ کر دن رات شاعری میں جٹ گئے، اور پھر اس زمانے میں وہ ایک دوسری قسم کے خمار سے بھی آشنا ہو گئے، یعنی بری طرح ہی ڈوب گئے۔ ان کا پہلا عشق تو انہیں حاصل نہ ہو سکا، مگر خمار ان حادثات سے گزرتے رہے۔ اس سے ان کی شاعری میں بھی اور نکھار آتا گیا۔ لیکن صاحب، غم عشق اپنی جگہ اور غم روزگار اپنی جگہ۔ بعد ازاں خمار نے محکمہ پولیس میں نوکری کر لی۔ خمار کی داستان کے اس موڑ پر ہمیں بھی بہت حیرت ہوئی کہ یہ خمار کی شخصیت کے بالکل متضاد نوکری ہوئی، مگر کیا کریں، خمار پر دستیاب معلومات میں یہی لکھا۔ چلیں اس موقع پر میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے آج کے اس موضوع کے مواخذات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو خمار پر دستیاب وہ عمومی معلومات ہیں جو انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں۔ ان کی کتابیں ہم نے ریختہ سے پڑھی۔ ایک ادبی ہندوستانی رسالے اردو امراوتی میں خمار پر ایک مضمون تھا جو محترمہ صوفیہ ضمیر صاحبہ کی وساطت سے ہم تک پہنچا، اور باقی کچھ چھوٹی موٹی باتیں ان احباب سے بھی پتہ چلی جو خمار سے ذاتی طور پر مل چکے ہیں۔ ان کے علاوہ خمار پر کوئی مستند کتاب ہم تک نہ پہنچ سکی، ہمیں نہ مل سکی۔ آئیے یہاں خمار کی ایک اور غزل پیش کرتے ہیں۔ حسن جب مہرباں ہو تو کیا کیجے، محترمہ بانو وجے پورا صاحبہ اس کو آپ خدمت پیش کریں گی۔ محترمہ بانو صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ منیبہ صاحبہ۔ خمار صاحب کی یہ غزل آپ کی نظر پیش کرتی ہوں۔ حسن جب مہرباں ہو تو کیا کیجیے، حسن جب مہرباں ہو تو کیا کیجیے، عشق کی مغفرت کی دعا کیجیے، عشق کی مغفرت کی دعا کیجیے، اس سلیقے سے ان سے گلہ کیجیے، اس سلیقے سے ان سے گلہ کیجیے، جب گلہ کیجیے ہنس دیا کیجیے، جب گلہ کیجیے ہنس دیا کیجیے، دوسروں پر اگر تبصرہ کیجیے، دوسروں پر اگر تبصرہ کیجیے، سامنے آئینہ رکھ لیا کیجیے، سامنے آئینہ رکھ لیا کیجیے۔ آپ سکھ سے ہیں، آپ سکھ سے ہیں ترک تعلق کے بعد، آپ سکھ سے ہیں ترک تعلق کے بعد، اتنی جلدی نہ یہ فیصلہ کیجیے، اتنی جلدی نہ یہ فیصلہ کیجیے، زندگی کٹ رہی ہے بڑے چین سے، زندگی کٹ رہی ہے بڑے چین سے، اور غم ہو تو وہ بھی عطا کیجیے، اور غم ہو تو وہ بھی عطا کیجیے، کوئی دھوکہ نہ کھا جائے میری طرح، کوئی دھوکہ نہ کھا جائے میری طرح، ایسے کھل کے نہ سب سے ملا کیجیے، ایسے کھل کے نہ سب سے ملا کیجیے، اور عقل و دل اپنی اپنی کہے جب خمار، عقل و دل اپنی اپنی کہے جب خمار، عقل کی سنیے دل کا کہا کیجیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ عقل کی سنیے دل کا کہا کیجیے، حسن جب مہرباں ہو تو کیا کیجیے، عشق کی مغفرت کی دعا کیجیے۔ بہت شکریہ، بہت اچھے بہت اچھے، بہت ہی خوب، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ بانو صاحبہ، بہت زبردست ادائیگی آپ کی، ماشاء اللہ۔ آئیے چلتے ہیں، کچھ اور سنتے ہیں۔ خمار کی محبت کا انجام بڑا دردناک ہوا، یعنی ایک لڑکی اختر جہاں جس سے وہ محبت کرتے تھے اس سے ان کی شادی ہو گئی۔ کہیں پڑھا تھا کہ شاعروں کو شادی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اگر بیوی اچھی ملی تو زندگی سنور جائے گی، اور اگر نہ ملی تو کم از کم شاعری ہی سنور جائے گی۔
لیکن خمار کو پڑھ کر لگا کہ اچھی بیوی اور اچھی شاعری دونوں ایک ساتھ بھی مل سکتے ہیں۔ خمار کی شادی آخر وقت تک چلی اور آپ کی کئی اولادیں بھی ہوئیں۔ یہاں ایک اور غزل پیش خدمت ہے، کبھی شعر و نغمہ بن کے کبھی آنسوؤں میں ڈھل کے، اور محترمہ انجم ذیشان صاحبہ اس کو پیش کریں گی۔ میں مدعو کروں گی محترمہ انجم ذیشان صاحبہ۔ شکریہ منیبہ صاحبہ، السلام علیکم، خوش آمدید۔ تو خمار بارہ بنکی کی ایک بہت مختصر سی غزل ملاحظہ ہو۔ کبھی شعر و نغمہ بن کے کبھی آنسوؤں میں ڈھل کے، کبھی شعر و نغمہ بن کے کبھی آنسوؤں میں ڈھل کے، وہ مجھے ملے تو لیکن ملے صورتیں بدل کے، وہ مجھے ملے تو لیکن ملے صورتیں بدل کے، یہ وفا کی سخت راہیں، یہ وفا کی سخت راہیں، یہ تمہارے پائے نازک، یہ وفا کی سخت راہیں، یہ تمہارے پائے نازک، نہ لو انتقام مجھ سے میرے ساتھ ساتھ چل کے، نہ لو انتقام مجھ سے میرے ساتھ ساتھ چل کے، وہی آنکھ بے بہا ہے جو غم جہاں میں ڈوبے، وہی آنکھ بے بہا ہے جو غم جہاں میں ڈوبے، وہی جام جام جم ہے جو بغیر فرق چھلکے، وہی جام جام جم ہے جو بغیر فرق چھلکے۔ اور یہ بہت خوبصورت شعر، نہ تو ہوش سے تعارف نہ جنوں سے آشنائی، نہ تو ہوش سے تعارف نہ جنوں سے آشنائی، یہ کہاں پہنچ گئے ہم تیری بزم سے نکل کے، واہ بہت خوب، یہ کہاں پہنچ گئے ہم تیری بزم سے نکل کے۔ اور یہ چراغیں انجمن تو ہیں بس ایک شب کے مہماں، یہ چراغیں انجمن تو ہیں بس ایک شب کے مہماں، تو جلا وہ شمع اے دل جو بجھے کبھی نہ جل کے، یہ چراغیں انجمن تو ہیں بس ایک شب کے مہماں، تو جلا وہ شمع اے دل جو بجھے کبھی نہ جل کے۔ اور یہ آخری شعر، کوئی اے خمار ان کو میرے شعر نظر کر دے، کوئی اے خمار ان کو میرے شعر نظر کر دے، جو مخالفین مخلص نہیں معترف غزل کے، اور وہی آنکھ بے بہا ہے جو غم جہاں میں ڈوبے، وہی جام جام جم ہے جو بغیر فرق چھلکے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت عمدہ، بہت بہت عمدہ، بہت خوب۔ وہی جام جام جم ہو جو بغیر فرق چھلکے، بہت خوب۔ خمار کی محبت کا انجام بڑا دردناک ہوا۔ خمار نے اپنی مجلسی زندگی کا آغاز پہلے تو نجی محفلوں سے کیا، پھر مقامی مشاعروں سے، اور پھر انہیں وہ عزت و شہرت ملی کہ ہندوستان بھر کے اور پاکستان کے مشاعروں میں بھی وہ مدعو کیے جانے لگے، اور بعد ازاں پوری دنیا سے بلائے جانے لگے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ خمار مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت بن گئے۔ خمار کو قدرت نے غزل کی مناسبت سے بے حد دلکش اور پرسوز آواز عطا کی تھی۔ ایک زمانے میں جگر مراد آبادی اور خمار ترنم سے پڑھے جانے کے معیار بن گئے۔ خمار اپنے ترنم سے بھی مشاعرہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ ترنم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا، اور آخر وقت تک آپ نے مشاعرے میں ترنم سے ہی غزل پیش کی۔ تو آئیے اس ترنم کی یاد تازہ کرنے کے لیے جناب قاضی حبیب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ خمار کی غزل ترنم میں پیش کریں۔ جناب قاضی حبیب صاحب۔ شکریہ منیبہ صاحبہ، میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل جی بالکل بالکل آ رہی ہے۔ خمار صاحب کی غزل ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔
बहुत एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। और भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, और किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। और ये उम्दा शेर है, आगाज़े आशिकी का मजा आप जानिए, आगाज़े आशिकी का मजा आप जानिए, अंजामे आशिकी का मजा हमसे पूछिए, अंजामे आशिकी का मजा हमसे पूछिए। और ये शेर गौर फरमाइए, जलते दियों में जलते घरों जैसी ज़ौक़ कहाँ, जलते दियों में जलते घरों जैसी ज़ौक़ कहाँ, सरकार रोशनी का मजा हमसे पूछिए, सरकार रोशनी का मजा हमसे पूछिए। और ये भी बहुत अच्छा शेर है, वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, और आँखों की मुखबिरी का मजा हमसे पूछिए, आँखों की मुखबिरी का मजा हमसे पूछिए। ये कुछ शोर आ रहा है जी, मैं म्यूट करता हूँ, जैसे ही शोर की आवाज आती है मैं म्यूट करता हूँ, लेकिन आप अहबाब से गुजारिश है कि अगर आपके पस मंजर में आवाजें हैं तो म्यूट रखें अपने आप को, क्योंकि पढ़ने वाले का मजा खराब होता है, सुनने वालों का भी। माफ कीजिएगा जनाब, फिर से ये वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, आँखों की मुखबिरी का मजा हमसे पूछिए। और शेर मुलाहिज़ा फरमाइए, हंसने का शौक हमको भी था आपकी तरह, वाह, हंसने का शौक हमको भी था आपकी तरह, हंसिए मगर हंसी
का मजा हमसे पूछिए, हंसिए मगर हंसी का मजा हमसे पूछिए। अच्छा, तो आप कामिला साहिबा, आप बराए करम अपने आप को म्यूट रखें। माफ कीजिएगा जनाब। नहीं जी, मख्तार है। हम तौबा करके मर गए बेमौत ए खुमार, हम तौबा करके मर गए बेमौत ए खुमार, तौहीने मैं कशी का मजा हमसे पूछिए, तौहीने मैं कशी का मजा हमसे पूछिए। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। शुक्रिया बहुत 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 ही उम्दा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काजी अवी साहब बहुत अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत खूब काजी साहब।